مذہب میں بھی نہیں ہے۔ آدمی کی رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے، اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کو کیسے سدھاریں اور اپنی عاقبت کو کیسے سنواریں۔ تو دین اور دنیا کا جامع نظام اگر کوئی ذات لے کر آئی ہے تو وہ ذات پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آج دیکھیے یہ حضور کی بہت بڑی خصوصیت ہے جس کا اعتراف اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بھی کرتے ہیں کہ رسول نام دیا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو دے نہیں سکا۔ اب آج وہی نظام جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، آج وہ نظام کہیں بھی کسی جگہ پر بھی نافذ نہیں ہے، کسی جگہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کس وجہ سے نہیں ہے؟ وہ نظام عیسائیوں کے یہاں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے عیسائیوں کے یہاں اسلام کا نظام موجود ہے؟ ہاں موجود ہے۔ اس کی ایک جھلک اگر دیکھنی ہو تو آپ یورپ میں تشریف لے جائیں، انگلستان میں چلے جائیں، جرمنی میں تشریف لے جائیں، فرانس میں تشریف لے جائیں، جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، آپ کو کملی والے آقا کے لائے ہوئے نظام کی جھلک ضرور ملے گی، ضرور ملے گی۔ یہاں نہیں ملے گی، وہاں مل جائے گی۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ مثلا مسلمانوں کی حکومت میں بچوں کی پرورش کا نظام تھا کہ بچہ اگر پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی 1 اشرفی دودھ پینے کے لیے مقرر سرکاری طور پر دی جاتی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا، رکھتے نہیں تھے، تقسیم کرنا شروع کر دیا غریبوں پر مسکین۔ کوئی مسلمان بھیک نہیں مانگتا تھا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا نظام نافذ تھا۔ جب زکوٰۃ کا نظام نافذ تھا تو ہر مستحق مسلمان کے گھر پر پہنچ جاتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے فوٹو کھینچنے شروع ہو گئے، اخبارات میں آنا شروع ہو گیا، 40 روپے کا چیک دیا تو 40 جگہ پہ اس کا چرچا شروع ہو گیا۔ ایسا نہیں، زکوٰۃ پروپیگنڈے کے لیے نہیں تھی، زکوٰۃ تقسیم مستحقین کو ہوتی تھی، عشر کا نظام باقاعدہ تھا، اور کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا تھا، بیت المال اس کی ذمہ دار تھی۔ کوئی شخص بھیک نہیں مانگ سکتا تھا، بیت المال ذمہ دار تھی۔ ارے صاحب، ایک غیر مسلم آتش پرست، اس وقت تک رہنے کی اجازت تھی ان کو، مجوسی، وہ مدینہ منورہ میں بھیک مانگ رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ گشت کرتے ہوئے گزر رہے تھے، بھائی بھیک کیوں مانگ رہے؟ تو اس نے کہا جناب بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے جب میں کماتا تھا تو میں حکومت کے خزانے میں ٹیکس وغیرہ دے دیتا تھا، جزیہ وغیرہ۔ اب میری اتنی آمدنی نہیں ہے اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو ٹیکس بھی بھرنا مجھ کو پڑتا ہے، غیر مسلم کو جزیہ دینا پڑتا ہے۔ اور جزیہ کس لیے دینا پڑتا ہے؟ جزیہ اس لیے دینا پڑتا ہے کہ غیر مسلم فوج میں جہاد پر جانے سے مستثنی ہے، غیر مسلم مستثنی، تو اس لیے اس کو جزیہ دینا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جناب بات اصل میں یہ ہے کہ مجھ کو جزیہ دینا پڑتا، اور کیونکہ جزیہ دینا پڑتا ہے اس لیے میں بھیک مانگتا ہوں، ٹیکس دینا پڑتا۔ اچھا، آپ نے فرمایا آج کی تاریخ سے آپ بھیک نہیں مانگیں گے، آج کی تاریخ سے آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ ہم جب تک آپ کمانے کے قابل تھے آپ سے روپیہ لیتے رہے، اب آپ کمانے کے قابل نہیں ہیں تو ہم آپ کو کھلائیں گے، یہ ہمارا فرض، اور بیت المال سے تنخواہ مقرر کر دی۔ ارے صاحب، غیر مسلموں کی جو حکومت غیر مسلموں کو کھانے پینے کی ذمہ دار ہو تو بتائیے آپ کو کہ مسلمانوں کو کتنی راحت اور آرام ہوگا۔ تو یہ ہے اسلام، اور یہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام، اور یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو مکمل نظام تھا، یورپ والی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اس سے بہتر نظام کوئی پیش نہیں کیا گیا، اور مسلمانوں کی اسٹیٹ اور ریاست جو تھی مسلم ویلفیئر اسٹیٹ تھی۔ ویلفیئر اسٹیٹ کے معنی یہ ہے کہ کھانے کا
پینے کا، کپڑے کا، مکان کا، روٹی کا، سب تعلیم کا، صحت کا انتظام سب مسلمانوں کی حکومت کے ذمے ہوتا ہے۔ اب یہاں تو مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ تو مسلمانوں سے مال لے لے کر خود کھا جاتی ہے، تو کھلائے کیسے؟ خود کھا جاتی ہے تو کھلائے کیسے؟ اس لیے جہاں جہاں مسلمانوں کی بادشاہتیں ہیں، مسلمان بادشاہوں کو دیکھ لیجیے، معلوم ہوا کہ امریکہ میں ہے، معلوم ہوا کہ لندن میں ہے، معلوم ہوا کہ کہیں ہے، تو مسلمان بادشاہ، مسلمان سلاطین، مسلمان ڈکٹیٹر، مسلمانوں کی غیر نمائندہ حکومتیں مسلمانوں کا مال لوٹ لوٹ کے کھا رہی ہیں اور اپنے عوام کی تکالیف سے بالکل نا آشنا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی ہونے سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نظام کو نافذ نہیں کیا۔ اسلام تو موجود ہے، وہ نظام بھی موجود ہے، اگر کاش کہ وہ نظام نافذ کر دیں۔ مثلا میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، اسلام بنیادی حقوق کا محافظ ہے۔ اب اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، بنیادی حقوق کا کیا مطلب ہے۔